زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ فلهم أجر غير ممنون۔
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیت زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے ثواب کمانے کی نیت سے انشاءاللہ حمدیہ کلام پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکے تو مل کر ذوق اور محبت کے ساتھ اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمۃ الرحمہ کا بڑا پیارا کلام. آئیے اللہ رب العزت کے اس مبارک ذکر میں شامل ہوتے ہیں. اللہ جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 ناظرین، آنکھیں بند کر کر حسین تصور جماتے ہوئے کہ بیت اللہ شریف کے سامنے حاضر ہیں اور اس مبارک ذکر میں شامل ہو رہے ہیں. اللہ 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 اللہ
عرش و فرش و زمان جہد اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا عرش و فرش و زمان جہد اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو اللہ 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 بولو اللہ 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 تو کسی جان ہی اور ہر جگہ تو اللہ تو کسی جان ہی اور ہر جگہ تو منظم مکان سے مبرز سو تو کسی جا نہیں اور ہر جگہ تو منظم مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے ہر جگہ تو کو بکو علم و قدرت سے ہر جگہ تو کو بکو تیرے جلوے ہیں ہاں تیرے جلوے ہیں ہر جگہ اے عفو اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت قدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت قدا جگمگا اٹھے دل جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل 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 چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ جاری ہے. ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر کرتے ہیں. مکے کی بھی باتیں ہوتی ہیں تو مدینے کا بھی ذکر ہوتا ہے. کبھی سرکار کے جود و کرم کا ذکر ہوتا ہے. آئیے ناظرین حاضرین اس سلسلے میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ نے تلاوت کلام مجید اور حمد باری تعالی سنی. اب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا خوانی سنیں گے اور اس درمیان میں کچھ مدنی پھول بھی چنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے. مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے. شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے. مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے. مجھ
مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا، 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 وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے، وہ دعاؤں میں مولا اثر چاہیے۔ عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا، 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 سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، ذوق بڑھتا رہے، اشک بہتے رہے، مضطرب قلب اور چشم تر چاہیے، رات دن عشق میں تیرے تڑپا کروں، رات دن عشق میں تیرے تڑپا کروں، رات دن عشق میں تیرے تڑپا کروں، یا نبی ایسا سوز جگر چاہیے، یا نبی ایسا سوز جگر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، بس مدینے میں 2 گز زمین دیجئے، 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 اور کچھ نہ شہ بحر و بر چاہیے، اور نہ کچھ شہ بحر و بر چاہیے، ہم غریبوں کو روزے پہ بلوائیے، راہ طیبہ کا زاد سفر چاہیے، اپنے عطار پر ہو کرم بار بار، اپنے عطار پر ہو کرم بار بار، اپنے عطار پر ہو کرم بار بار، اذن طیبہ کا بار دیگر چاہیے، اذن طیبہ کا بار دیگر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔
درود پڑھیں گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، درود پڑھنے والے کو پیمانہ بروز قیامت بھر بھر کے دیا جائے گا۔ درود پڑھنے والا کل سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا۔ درود پڑھنے والا پل صراط سے نہایت تیزی سے گزر جائے گا۔ درود پڑھنا عبادت، درود پاک مجلسوں کی زینت اور تنگ دستیوں کو دور کرنے والا ہے۔ آئیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سنتے ہیں کہ بارگاہ نبوت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کرتا ہے۔ میرے ناظرین اور حاضرین، اگر اس میں کوئی مبتلا ہے تو یہ پیارا وظیفہ کر لے جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب اس نے شکایت کی تو ارشاد فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام عرض کر، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس شخص نے اپنے ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تنگی معاش کا اگر کوئی شکار ہے تو جب گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہے، اور گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا چاہیے کہ مومن کے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک موجود ہوتی ہے۔ اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھے گا۔ درود و سلام کے فائدے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور کل قیامت میں بھی انشاءاللہ الرحمن ملیں گے۔ زبردست امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کسی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے آپ کو حاضر پایا، سرکار کی زیارت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے امام شافعی کو نفع عطا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیا ہے کہ شافعی کا حساب نہ لیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے، یعنی کس عمل کی وجہ سے ان کا حساب نہ لیا جائے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ مجھ پر ایسا درود پڑھتے ہیں جیسے کسی اور نے نہیں پڑھا۔ تو میں نے بارگاہ سرور کونین میں عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا درود پڑھتے ہیں؟ آئیے ناظرین، وہ درود جس کے سبب امام شافعی کی مغفرت ہوئی، سنیے۔ امام شافعی یوں درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں بھی اس طرف اشارہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ فرمایا 5 کلموں کے سبب جن کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا۔ گویا آپ نے 5 صیغے ارشاد فرمائے، سبب درود ہوا، حالانکہ آپ کی کتنی خدمات ہیں۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والے پر بڑی کرم نوازیاں ہوں گی۔ آئیے ایک روایت سنتے ہیں جسے میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں اور بھی محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ قیامت کے دن سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوں گے۔ آپ پر 2 سبز کپڑے ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو معاذ اللہ جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اسی دوران آدم علیہ السلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام
کہ ایک امتی کو دوزخ میں جاتا دیکھیں گے تو سیدنا آدم علیہ السلام کو پکاریں گے یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام کہیں گے لبیک یا ابو البشر. تو سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے آپ کا ایک امتی دوزخ میں جا رہا ہے. یہ سن کر میرے آقا علیہ السلام تیز تیز قدم اٹھاتے فرشتوں کی طرف جائیں گے اور کہیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو. وہ عرض کریں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے. میرے آقا علیہ السلام افسردہ ہوں گے اور اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ کرے گا؟ عرش سے ندا آئے گی اے فرشتوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو. پھر آپ علیہ السلام اپنی جھولی سے ایک سفید کاغذ نکالیں گے اور اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈال کر کہیں گے بسم اللہ. پس وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا. آواز آئے گی یہ خوش بخت ہے اور سعادت یافتہ ہو گیا یہ شخص، اور اس کا میزان بھاری ہو گیا، اسے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار کے فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں، اللہ کے اس نیک بندے سے جس نے میری دستگیری کی اور جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے. پھر وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے اور آپ کا چہرہ مبارک کس قدر خوبصورت ہے. آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا، میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا. آپ اپنا تعارف تو کرائیے، کون ہیں؟ ارشاد فرمائیں گے انا نبیک محمد وہذہ صلاتک التی کنت تصلی علیہ. میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اور میں نے تیری وہ تمام حاجات پوری کر دیں جس کا تو محتاج تھا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایسے ہی وقت کے مطابق کہ ان کی آواز پر کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے. لو وہ آیا میرا حامی، 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 لو وہ آیا میرا حامی. میرا غم خوار آ گئی جان میں تن بے جا میں آنا کیا ہے. لو وہ آیا میرا حامی، 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 لو وہ آیا میرا حامی. میرا غم خارے آ گئی جان تن بے جا میں آنا کیا ہے. سبحان اللہ.
حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو آپ علیہ السلام کو قبر انور میں اتارنے کے بعد سب سے آخر میں باہر قبر مبارک سے آئے. فرماتے ہیں میں ہی آخری شخص ہوں جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روح منور قبر اطہر میں دیکھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں اپنے لبہائے مبارک کو جنبش فرما رہے ہیں، یعنی آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. میں نے اپنے کانوں کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے دہن مبارک کے قریب کیا تو میں نے سنا کہ میرے آقا فرماتے ہیں رب امتی، یعنی میرے پروردگار، میری امت. فرمان مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ جب میری وفات ہو جائے گی تو میں اپنی قبر میں ہمیشہ پکارتا رہوں گا یا رب امتی، یا رب امتی، یعنی اے پروردگار میری امت، یہاں تک کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا. اللہ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں فرماتے ہیں جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد علیہ رحمۃ اللہ الاحد فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام تو ساری عمر اپنی امت کے لیے امتی امتی کہہ کر فرمائیں، قبر انور میں بھی امتی امتی فرماتے رہیں اور حشر تک فرماتے رہیں گے، یہاں تک کہ محشر کے روز بھی امتی امتی فرمائیں گے. حق تو یہ ہے کہ اگر صرف ایک بار بھی امتی فرما دیتے اور ہم ساری زندگی یا نبی یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہتے تب بھی اس ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. اے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے حاضرین، غور کریں کہ دن میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا درود پڑھتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کتنا ان کی سیرت کو اپناتے ہیں. جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہوتا ہے تو ہمارا رخ مسجد کی طرف ہوتا ہے یا ہم دکان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جب ہمیں نماز کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے کاروبار کی طرف جاتے ہیں، کھیل تماشوں کی طرف جاتے ہیں، کرکٹ کی طرف جاتے ہیں، فٹ بال کی طرف جاتے ہیں، یا ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں. غور کریں وہ آقا جو اس دنیا میں آئے ہمیں نہ بھولے. رب حبلی امتی، اپنی امت کو یاد کرتے رہے. کل قیامت کے دن یاد کریں گے اور قبر انور میں بھی اپنی امت کو یاد کرتے ہیں. اس پیار کرنے والے آقا پر ہم کتنا درود پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کو کتنا اپناتے ہیں. ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے. یہی آج کا میسج ہے، یہی آج کا پیغام ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں، نمازیں ادا کیجیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنانے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. صلی اللہ علی محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تم پر درود اور سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ باواز بلند شامل ہو جائیے گونج پڑ جائے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں کہ گمان نفس جہاں نہیں ارے یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو سبحان اللہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے کمال کا حسن عطا فرمایا آپ کے حسن میں عیب تو کیا عیب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا اور پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں مگر مدینے کا یہ پھول ہر قسم کے کانٹے سے محفوظ ہے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ کمال حسن حضور ہے واللہ کہ گمان نفس گمان بھی نہیں ہے جہاں نہیں ارے یہی پھول خار سے دور ہے بولو یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں
سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو۔ اے پیارے آقا، دنیا میں زبان دانی اور قادر کلامی کا ملکہ تو بہت سے لوگوں کو ملا، لیکن میں آپ کے کلام پر کیوں نہ قربان ہو جاؤں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہر بادہ بے مثال اور آپ با کمال، اور جب آپ کہیں تو بڑے بڑے سر اپنے خم کر لیں اور کسی کو کوئی اعتراض کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ آپ کی بات کی قسمیں تو خدا فرمائے، جو خدا کی مرضی کے بغیر نہ بولے وہ میرے آقا ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نثار یا رسول اللہ تیرے کلام پر ملیوں کس کو تو زبان کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ پڑھو، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بخدا خدا کا یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے، بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے، بڑے بڑے کوئی جان کیا شان ہے میرے آقا۔ زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل پر
پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو اس شعر میں اعلیٰ حضرت کی وارفتگی کا عالم ہے، سرکار سے عشق اور محبت کا عالم ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے نام پر اپنی جان قربان کروں، اور میرے آقا آپ پر صرف ایک جان قربان کروں، یا آپ کے شایانہ شان نہیں، میرے بس میں ہو، میرے اختیار میں ہو تو آپ کے نام اقدس پر دونوں جہان قربان کروں۔ اور یا رسول اللہ آپ کا نام مبارک تو اتنا عظیم ہے کہ کروڑوں جہاں مل جائیں تو اس کو بھی میں قربان کر دوں۔ آئے کیا شعر ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، اس میں آپ کی محبت جھلک رہی ہے۔ بے جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان کی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور کروں مد
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا ایک بڑا ہی پیارا کلام آئیے مل کر پڑھتے ہیں. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد. ان کا سوالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد. ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. حسین تصور بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں مرادیں مل رہی ہیں. اور ان کو سوالی بڑا خوش ہے اور کہتا ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد. ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے. التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ادا پیارے پیارے تیری ہر ادا پیارے. دلیل بے مثالی ہے تیری ہر
دلیل بے مثالی ہے، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والے، ہاں وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے پیارے، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے، فقیروں بے نوا اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نوا آؤ، فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، آؤ فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، استقامت ہمیں ایمان پہ عطا کر دیجئے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ہم کو جنت میں جوار اپنا عطا ہو آقا، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، روزے محشر اما کا ہوں طلبگار حضور، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، نارے دوزخ سے رہائی کا ملے پروانہ، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، فقیروں بے نوا اپنی
سنے لو دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے کیونکہ سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو عطار ہے ہم سب بھی ہیں ایمان کی حفاظت کے سوالی خالی نہیں جائیں گے ہم دربار نبی سے فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو اب واہ آنکھ بند ہے پھیلی ہے جھولیاں جھولیاں کیسے مزے کی ہے بھی لب واہ آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھی یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو حبیبی سیدی یا رسول اللہ تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو بڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں
دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کہ بڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے حسن کا تو دکھ موقوف فرما کر بحالی دو حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، آقا حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تم پر التجا ہے التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ سنبھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا کہ
ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا. یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا. کہاں مجھ سا یہ نکما کہاں سلسلہ تمہارا. ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. غوث اعظم ہو غوث الورا ہو نور ہو نور صلی اللہ ہو. کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو. آج دیدار اپنا کرا دو آج دیدار اپنا کرا دو. غوث اعظم آج دیدار اپنا کرا دو آج دیدار اپنا کرا دو آج دیدار اپنا کرا دو آج دیدار اپنا کرا دو. رخ سے پردہ اب اپنے اٹھا دو آج دیدار اپنا کرا دو. جالیوں پر نگاہیں جمی ہے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پیلا ہو سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام. غوث اعظم امام متقابلنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے اجتماع ذکر و نعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پڑھنے میں سننے میں غلطی ہو کوتاہی و معاف فرما لے. اے اللہ جو التجائیں کی اے اللہ قبول فرما لے. تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما. تیرے حبیب کے در دولت کی زیارت نصیب فرما. بیماروں کو صحت و شفا دے. مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے. بے اولادوں کو اولاد دے. بے گھروں کو گھر دے دے. بے چینوں کو چین عطا فرما دے. ہماری حاجات تو خوب جانتا ہے.
ہمارے جو کچھ دل میں ہے وہ سب تو تیرے علم ہے، مولا ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو، وہ عطا ہو وہ دے دے اے مولا، جس سے ہم سب کے گھر کا بھلا ہو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے